تانیہ کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اس کا دل بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ گزرے وقت کو سوچ سوچ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ کتنی غلط حرکت تھی۔ ابھی تک سوچ سوچ کر اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی۔ پھر اسے اپنی دوست صبا کا خیال آیا۔ جب تک وہ صبا کو کوئی بات نہ بتا دیتی اسے چین نہیں آتا تھا، اور ویسے بھی اس وقت تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ جو کچھ وہ کر کر آ رہی تھی اسے اب اس کے نتائج سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ اگر اس نے سب لوگوں کو بتا دیا تو تب کیا ہوگا؟ میری کیا عزت رہ جائے گی؟ اور اگر اس نے رشتہ توڑ دیا تو؟ صبا سے بات کرتی ہوں، وہی مجھے مشورے دے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تانیہ نے جلدی سے صبا کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا، جیسے وہ بھی اس کی طرف سے فارغ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تانیہ کی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یقیناً تانیہ نے کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ تم اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جب تانیہ نے اسے سارا واقعہ بتایا تو سن کر صبا ہنس ہنس کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ تم نے سچ میں یہ حرکت کی ہے؟ اور زاویار، اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ اس نے تمہیں پکڑ کر مارا نہیں؟ تمہیں چھوڑ کیسے دیا؟ ارے تم نے تو اپنا مستقبل برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لڑکی۔ اس سے خیریت تو معلوم کرو کہ کہیں تمہارا مستقبل سچ میں برباد تو نہیں ہو گیا۔ صبا کی بات پر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ غصے میں اسے گالیاں دینے لگی تھی۔ تم بہت ہی بدتمیز لڑکی ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تم مجھے حوصلہ دو گی، کوئی مشورہ دو گی، مگر تم تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو۔ یہ بھی کوئی بھلا ہنسنے والی بات ہے؟ ہاں ہاں تو اور کیا، مجھے سن کر تو بہت مزہ آیا۔ ہائے کیا سین ہوگا جب تم اپنے منگیتر کے ساتھ۔ تانیہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا تھا۔ بدتمیز، میں بھی کس بندی سے مشورہ لینے لگی، بلا وجہ اسے یہ بات بتا دی۔ اب تو یہ ہر بار میرا ریکارڈ لگائے گی اور میرا بہت ہی مذاق اڑائے گی، بلکہ سب کو بتا دے گی۔ اب میں کیا کروں؟ رہ رہ کر اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ آج وہ اپنی امی کے ساتھ خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ نجمہ خالہ کا گھر اسی شہر میں تھا، مگر شہر کے دوسرے کونے میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں بہت سارا وقت بیت جاتا تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اپنی خالہ کے گھر پہنچی تھی۔ جب بھی وہ خالہ کے گھر آتی تو اس کی خوشی دگنی ہو جاتی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا ہونے والا سسرال بھی تھا، اور زاویار صرف اس کا کزن ہی نہیں بلکہ اس کا منگیتر اور اس کے بچپن کی محبت بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ان دونوں کی باہمی رضامندی کو دیکھ کر ہی گھر والوں نے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور دونوں کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کی شادی کا بھی فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ زاویار کا تو فائنل سیمسٹر تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنے پاپا کے بزنس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ نے اب اسے اپنے آنے سے پہلے اطلاع دے دی تھی، اسی لیے وہ اس کی پسند کی چیزیں گھر میں پہلے ہی لا کر رکھ چکا تھا۔ تانیہ نے خالہ کے ساتھ مل کر ہی چائے بنائی اور پھر چائے پینے کے لیے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ جب وہ کہنے لگیں کہ 1 کپ زاویار کے کمرے میں دے کر آؤ، کیونکہ اس کے سر میں بہت درد تھا اور ابھی وہ چائے کے ساتھ دوا لے گا۔ تانیہ کو کیا چاہیے تھا؟
وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے زاویار کے ساتھ اکیلے بات کرنے کا موقع ملے۔ وہ اپنی امی کی وجہ سے جھجک رہی تھی، مگر جب خالہ نے خود ہی کہہ دیا تو وہ جلدی سے اپنا اور اس کا چائے کا کپ اٹھا کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ دوسری طرف وہ بھی جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اسے تنہائی میں پا کر وہ بہکنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اسے لے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زاویار کی اتنی سی قربت پر ہی تانیہ کا چہرہ لال پڑ گیا۔ وہ اس کی گرفت میں گھبرانے لگی۔ دیکھو زاویار، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی کمرے میں آئے گا تو کیا سوچے گا؟ زاویار اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہو رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے اپنے قریب کر لیا۔ تانیہ کے لیے تو اپنی نظریں اٹھانا ہی محال ہونے لگا تھا۔ تم بہت شریر ہو گئے ہو۔ اب تمہارے ساتھ تنہائی میں ملنا بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ اگر امی نے دیکھ لیا وہ تو مجھ سے تم پر بات کرنے پر بھی پابندی لگا دیں گی۔ اب میں باہر چلتی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی ہی تھی جب زاویار نے ایک بار پھر سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے اوپر کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کے اوپر گرتے گرتے بچی تھی، جھکی جھکی پلکوں اور بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ سیدھا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ایک تو اتنے وقت کے بعد تمہارے ساتھ یہ لمحات مجھے میسر آئے ہیں، مجھے اس وقت کو انجوائے کرنے دو، اپنی ان آنکھوں سے اپنا دیدار کر لینے دو۔ تم تو اب ہاتھ آتی ہی نہیں ہو۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ یونیورسٹی سے ہی میرے ساتھ کہیں باہر چلو، پورا دن ہم دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں گزاریں گے اور پھر کتنا مزہ آئے گا۔ مگر وہ فوراً انکار کر گئی تھی۔ نہیں زاویار، یہ سب درست نہیں ہے۔ گھر والوں کی غیر رضامندی کے ساتھ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی، اور اگر تم سے یہ دوری ناقابل برداشت ہو رہی ہے تو ایک کام کرو، خالہ سے کہو کہ وہ ہم دونوں کی شادی کر دیں۔ پھر میں جب اس گھر میں آ جاؤں گی تمہاری بیوی بن کر تو پھر جو دل میں آئے وہ کرنا، تب میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ جب وہ جھکی جھکی پلکوں سے بولی تو زاویار کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ اچھا تو پھر مجھے من مانی کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ تب تم مجھے بالکل بھی نہیں روکو گی؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے مانی خیزی سے بولا تو وہ گھبرا کر ایک بار پھر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب میں باہر جا رہی ہوں، اب تو مجھے نہیں روکو گے نا؟ وہ تھوڑے قدم آگے آئی تھی کہ زاویار نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ تو بتاؤ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں اس تنہائی سے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم دونوں کہیں بہک نہ جائیں اور وہ سب نہ ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے؟ زاویار تو کچھ اور بھی شرارت کے موڈ میں تھا، مگر تانیہ نے اس کے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اچانک سے اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے اس کے نازک حصے پر زور سے لات ماری۔ وہ زمین پر دوہرا ہو کر بیٹھ گیا۔ تکلیف سے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ ایک دم ہی تانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ کیا حماقت کی ہے تم نے لڑکی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ درد سے چلایا، مگر وہ خوف کے مارے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے رنگ دیکھ کر خالہ اور امی بھی چونکیں۔ کیا بات ہے تانیہ؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک فون کال نے ان دونوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ خاندان میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی اور دونوں ہی بہنیں فوتگی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، اور ان کے اٹھتے ہی تانیہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی گھر جانا ہے، ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ تانیہ کی ماں تو حیران رہ گئی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ کل تمہارا صرف ایک ہی پیریڈ ہے اور یونیورسٹی میں کوئی کام بھی نہیں ہے، فری ہو تم آج؟ ارے امی، میں بھول گئی تھی، ابھی میری دوست کی کال آئی اور اس نے مجھے یاد کروایا۔
بس اب گھر جا کر جلدی سے تیاری کروں گی۔ ساجدہ بیگم کندھے اچکا کر رہ گئیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں زاویار سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں گھر چھوڑ دے۔ نہیں امی نہیں، زاویار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ ساجدہ بیگم بیٹی کو اکیلے گھر بھیجنے پر تیار نہیں تھی، مگر اس کی ضد تھی کہ وہ ابھی اور اسی وقت گھر جائے گی۔ زاویار سے اس نے چھوڑنے کو کہا تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس وقت کوئی بھی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جب یہ الفاظ تانیہ کے کانوں میں پڑے تو اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ پورا راستہ وہ خوف سے کانپتی رہی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور زاویار اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اور اب تو اس نے غلطی سے یہ بات صبا کو بھی بتا دی تھی، جو کل کلاس میں سب کے سامنے اس کا ریکارڈ لگانے والی تھی۔ تبھی موبائل ٹون نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ اسکرین پر زاویار کا نمبر جگمگا رہا تھا اور اس کا میسج تھا، تم مجھے اکیلے میں ملو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بچت ہو گئی، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے میں۔ زاویار کا میسج پڑھ کر تانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا اور اس سے ناراض بھی نہیں، وہ ویسے ہی اتنا ڈر رہی تھی۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی اور اگلے دن جب کلاس کی لڑکیوں نے اس کا ریکارڈ لگایا تو وہ شرم سے دوہری ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے صبا پر بہت غصہ آ رہا تھا جس نے یہ بات سبھی لڑکیوں کو بتا دی، اور اب سب اس کو چھیڑنے کا موقع ہاتھ سے آ گیا تھا۔ زاویار سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ ایک حد تک ہی بے تکلفی برتتی تھی۔ اکثر رات گئے تک وہ دونوں فون پر باتوں میں مصروف رہتے، مگر جیسے ہی زاویار کا لہجہ بدلتا یا وہ پٹری سے نیچے اترتا تو وہ جلدی سے گھبرا کر فون بند کر دیتی۔ دوسری طرف زاویار غصے سے پیچ و تاب کھا کر کہتا، ایک بار تم اس گھر میں آ جاؤ، تم سے میں نے گن گن کر بدلے لینے ہیں۔ اور وہ اس دن کا سوچ کر ہی سرشار ہو جاتی جب وہ باضابطہ طور پر اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں جاتی۔ آج اسے یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو ماں کو صحن میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ ساجدہ بیگم اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ اب آ رہی ہو گھر؟ ماں میری کلاسیں تھیں، جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو میں گھر آ گئی۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اکثر کلاسیں لیٹ شروع ہوتی ہیں تو پھر دیر ہو ہی جاتی ہے، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے میں تمہارے یونیورسٹی جانے کے خلاف تھی۔ تمہاری خالہ اور زاویار کب سے آئے بیٹھے ہیں، خالہ کتنی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ تم یونیورسٹی میں ہو تو انہوں نے اس بات پر بہت ناگواری کا اظہار کیا۔ تمہاری خالہ کو اور مجھے تمہارا یونیورسٹی میں جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بس اب ایک کام کرو، اب گھر بیٹھ کر تعلیم مکمل کرو۔ اب میں روز کے تمہارے ڈراموں سے تنگ آ چکی ہوں، اور اگر تنگ آ کر تمہاری خالہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا پھر کیا کرو گی تم؟ ماں کی بات سن کر وہ سوچ جھنجھلا کر رہ گئی۔ ارے امی، خالہ کتنی تنگ نظر ہیں، آج کل کے زمانے میں بھلا لڑکیوں کی تعلیم پر کون پابندی لگاتا ہے؟ اور یونیورسٹی میں صرف لڑکے ہی نہیں، بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سب کا مقصد محض گل چھرے اڑانا ہو۔ لوگ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے، اپنا کریئر بنانے کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں، نہ کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کے چکروں میں پڑھنے کے لیے۔ اور یہ بات زاویار بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اسے مجھ پر یقین ہے اور مجھے اس کے علاوہ اور کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ماں کی باتوں پر اکثر ہی وہ جھنجھلا جاتی تھی۔ ساجدہ بیگم اور شاکرہ دونوں ایک ہی گھٹے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے ابو بہت زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں پر ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں،
یہاں تک کہ انہیں میٹرک سے آگے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور 16-17 سال کی عمر میں ہی ان دونوں کی شادی بھی کر دی۔ گھٹے ہوئے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان دونوں کی ذہنی سطح بھی ایسی ہی تھی۔ جب بھی وہ کسی آزاد اور خود مختار لڑکی کو دیکھتی تو ان کے نزدیک وہ بد کردار ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب تانیہ نے یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو سب سے زیادہ مخالفت ساجدہ بیگم نے خود کی تھی۔ ارے غضب خدا کا! آج کل کا وقت ہے، لڑکیوں کو وہاں پر لڑکے تنہائی میں ملتے ہیں اور نہ جانے وہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کو رون ڈالتے ہیں۔ نہ بابا نہ، میں اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور میری بہن کو بھی یہ سب پسند نہیں ہے۔ یہ سب سن کر ذوالفقار صاحب کے چہرے پر غصے سے بل پڑ گئے تھے۔ میری بیٹی میرے گھر میں ہے، تمہاری بہن کون ہوتی ہے اس بات کا فیصلہ کرنے والی کہ میری بیٹی کو کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں؟ اس بات کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ شوہر کے اٹل انداز کو دیکھ کر ساجدہ بیگم تو خاموش ہو گئی تھیں، مگر وہ بار بار تانیہ کو اس بات پر اصرار کرتی کہ وہ آگے پڑھنے کی ضد چھوڑ دے۔ مگر وہ تانیہ ہی کیا، جس کے منہ سے جو بات نکل جائے اور اسے پورا کیے بغیر وہ خاموش ہو جائے۔ دوسری طرف زاویار بھی اس کا حامی ہوا۔ ارے امی، آج کل لڑکیوں کی تعلیم کے بغیر گزارا ممکن نہیں، اور مجھے بھی اپنے لیے پڑھی لکھی لڑکی ہی چاہیے۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ اگر میری بیوی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو میں اس کے ساتھ زندگی اچھے سے گزار بھی نہیں سکوں گا۔ کل کو اس نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، انہیں شعور دینا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور یہ سب تعلیم کے بغیر ممکن بھی نہیں۔ شاکرہ بیگم نے اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارے۔ تم بہت ہی بدتمیز اور بے شرم ہو، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور ابھی سے بچوں کے بارے میں بھی سوچ لیا۔ ارے توبہ، آج کل کی نوجوان نسل تو بہت ہی بے حیا ہے، ماں باپ کے سامنے بات کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچتی۔ زاویار جھینپ گیا تھا، مگر وہ اور تانیہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تانیہ کو اکثر یونیورسٹی سے واپسی پر دیر ہو جاتی تھی، اور اسی بات پر ساجدہ بیگم اسے خوب لتاڑتی، مگر ذوالفقار صاحب نے کبھی اپنی بیٹی کو برا بھلا نہیں بولا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتبار ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے ہمارا سر نیچا ہو۔ تم بلا وجہ میری بیٹی کے پیچھے مت پڑی رہا کرو۔ آپ کی ہی شے ہے یہ، جو اتنا شتر بے مہار ہو گئی ہے، ورنہ اس کی کیا مجال تھی کہ میرے سامنے میری مرضی کے خلاف جاتی۔ اور اب تانیہ کا آخری سیمسٹر تھا، اب دونوں گھروں میں ان دونوں کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تو گھر میں 2 عورتوں کو ماں کے ساتھ رازداری سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اس کے لیے اجنبی تھیں۔ بیگ کمرے میں رکھنے کے بعد وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ امی، یہ کون ہے؟ ساجدہ بیگم نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ دونوں جس طرح سے پڑوسیوں کے بارے میں کریت کریت کر سوال کر رہی تھیں، اور جس طرح سے ان کی اماں ان کے بارے میں سب غلط سلط باتیں کر رہی تھیں، وہ سب تانیہ کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ تانیہ کے گھر کے ساتھ ہی ساجد صاحب کا گھرانہ آباد تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام سہیلا اور چھوٹی کا نام میمونہ تھا، جبکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام زین تھا، جو کسی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کی جاب کر رہا تھا۔ وہ گھرانہ بہت پڑھا لکھا تھا اور بہت روشن خیال بھی۔ ان کی لڑکیاں جاب بھی کرتی تھیں، اور سب کے پاس ان کی اپنی اپنی گاڑی بھی تھی۔ وہ سب اپنی مرضی سے آتی جاتی، اپنی مرضی سے پہنتی اوڑھتی۔ تانیہ تو ان لوگوں کو آئیڈیلائز کیا کرتی تھی۔ کتنا دل چاہتا تھا تانیہ کا کہ اس کے پاس بھی اپنی گاڑی نہیں تو اسکوٹی ہی صحیح وہ ہو، وہ بھی اپنی اسکوٹی پر ہی جائے، مگر جب ساجدہ بیگم نے یہ سنا تو انہوں نے تانیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ خبردار اگر ایسی بے حیائی کی باتیں دوبارہ اپنے منہ سے نکالیں تو
مجھے تو لڑکیوں کا یہ اسکوٹیاں چلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، بالکل ہی بے حیا لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان پر باپ بھائی کا سایہ نہیں، تبھی تو وہ یوں کھلے عام سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہیں۔ تانیہ کو اپنی ماں کی منطق کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ماں، آپ نہ جانے کون سے زمانے میں رہتی ہیں۔ آج کی لڑکی آزاد ہے، خود مختار ہے، اسے کہیں بھی آنے جانے کے لیے اپنی کوئی بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج کی لڑکی بغیر کسی سہارے کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ مگر ساجدہ بیگم رہیں پرانے خیالات کی مالک۔ وہ ان خیالات کو بیہودہ کہتی تھیں، اور تانیہ دلیل ہونے کے باوجود بھی خاموش ہو جاتی کہ اپنی ماں سے بحث کرنا تو اسے کبھی بھی پسند ہی نہیں رہا تھا۔ مگر ابھی جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ تانیہ کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ ان عورتوں کے جاتے ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ غصے سے بات کرنے لگی۔ امی، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنی غلط باتیں کیوں کی، جبکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ وہ لڑکیاں ایسی نہیں ہیں۔ ارے، وہ لڑکیاں کتنی آزاد ہیں، آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہتی ہیں، اپنی گاڑیوں میں آتی جاتی ہیں۔ اس دن میں نے خود ان کی بیٹی کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کی اپنی گاڑی خراب تھی شاید، اور وہ ورک شاپ پر تھی، تبھی وہ ایک لڑکے کے ساتھ آئی، اور دوسری رات میں نے اسے کسی دوسرے کے ساتھ دیکھا۔ ہنس ہنس کر وہ اس سے باتیں کر رہی تھی اور گاڑی سے نیچے اتر رہی تھی۔ ارے بیٹا، یہ شریف لڑکیوں کے لچھن تو نہیں عورتیں۔ یہ عورتیں مجھے دیکھنے میں بہت شریف نظر آئیں، اپنے جیسے ہی شریف لوگوں کے رشتے چاہیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے تمہاری بھی بات کی، مگر میں نے انہیں انکار کر دیا کہ بھائی میں نے تو اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی طے کر دی ہے، اسی لیے تو بیچاری بڑی مایوس ہو کر گئی ہیں۔ تانیہ کو ماں کی باتیں سن کر ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنی امی کی سوچ سے بہت اختلاف تھا، اور یہ بات اسے بہت ہی بری بھی لگی تھی، اور سن کر ساتھ غصہ بھی بہت آیا۔ بیگم، آپ نے بہت نامعقول حرکت کی ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا کیا نقصان تھا؟ ارے بابا، وہ شریف لوگ تھے، شرافت میں مارے جاتے۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا اور میں نے مخلصی سے انہیں مشورہ دے دیا۔ اب ایک مسلمان کا دوسرے پر اتنا حق تو بنتا ہی ہے کہ اسے سچائی سے آگاہ کرے۔ اگر میں جھوٹ بولتی تو مجھے ہی گناہ ملتا نا۔ بیٹا، تمہاری ماں کے ساتھ بحث ناممکن ہے، اس سے باتوں میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ ہر آزاد خیال عورت اسے بد کردار نظر آتی ہے۔ میں ساری زندگی کوشش کر کے بھی اس عورت کی سوچ کو نہیں بدل سکا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنی ماں کی طرح نہیں ہو۔ یہ بات ساجدہ بیگم کو کسی گولی کی طرح لگی، اور وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ تانیہ کا سیمسٹر بھی مکمل ہو گیا، اور دوسری طرف زاویار کو بھی شادی کی جلدی تھی، اسی لیے شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی رکھ دی گئی۔ اب تانیہ گھر میں رہ کر ہر وقت اپنے حسن کو سجانے سنوارنے میں ہی مصروف رہتی، طرح طرح کے ٹوٹکے خود پر اپلائی کرتی۔ شادی میں ابھی 2 ہفتے رہتے تھے جب ان کے گھر میں وہ ایک قیامت آئی، جس سے ان کے در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ اس دن دوپہر تک تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، مگر جب دن ڈھلا اس کی خالہ اور زاویار غصے سے دندناتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئے، مگر کسی کو ان کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ زاویار کا لہجہ تو نارمل تھا، اور وہ ماں کو ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہا تھا۔ ماں، آپ تحمل سے بات کریں، غصہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ مگر وہ بار بار اپنے بیٹے کے ہاتھ جھڑک دیتی اور پھر وہ سب کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ اسی دن کے لیے منع کرتی تھی میں کہ اس لڑکی کو یونیورسٹی مت بھیجو، مگر تم لوگوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ اب دیکھو کیا گل کھلائے ہیں اس نے۔ ذوالفقار صاحب نے ان کی بے وقت کی آمد اور اس طرح کی بے ربط گفتگو سن کر غصے میں بری طرح سے آ گئے۔ انہیں شکیلہ بیگم کے لہجے نے تاؤ دلا دیا تھا۔ ارے کیا کر دیا ہے میری بیٹی نے جو آپ اس طرح سے غصے میں چلا رہی ہیں؟ تب انہوں نے موبائل ذوالفقار صاحب کے سامنے کیا
جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ اس ویڈیو میں تانیہ ایک لڑکے کے ساتھ تھی۔ لڑکے کا چہرہ واضح نہیں تھا مگر تانیہ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، اور وہ انتہائی واہیات ویڈیو تھی جسے دیکھ کر کسی بھی غیرت مند انسان کا خون کھول اٹھتا۔ جب ذوالفقار صاحب نے یہ ویڈیو دیکھی تو وہ اپنا دل پکڑ کر زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ ان کے چہرے پر کرب اور تکلیف کے تاثرات تھے۔ تانیہ ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ جب وہ شور کی آوازیں سن کر وہاں آئی تو اس کا باپ دل پکڑ کر زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور ماں ان کے اوپر جھکی ہوئی بری طرح سے رو رہی تھیں، جبکہ ساویار بھی ان کے قریب ہی بیٹھا ان کے ہاتھ مسل رہا تھا۔ انکل ہوش کریں، یہ سب جعلی ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ میں ماں کو سمجھا کر تھک چکا ہوں کہ یہ ویڈیو کسی نے ایڈٹ کی ہے۔ ہماری تانیہ ایسی گری ہوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی، مگر امی ہیں کہ میری بات مان ہی نہیں رہی اور بلا وجہ آپ دونوں کو بھی پریشان کر دیا۔ انکل آپ فکر مت کریں، مجھے تانیہ پر پورا بھروسہ ہے اور میں تانیہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، جس نے یہ حرکت کی ہے اسے سزا دلوا کر رہوں گا۔ تانیہ حیران تھی کہ آخر کس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے۔ خالہ کیا ہوا ہے ابو کو، اور آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تانیہ کے سوال پر شکیلہ بیگم نے اسے نفرت سے دیکھا اور پھر موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ تانیہ بھی دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئی اور وہ بھی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر کرب تھا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ مجھ پر یقین کریں، یہ سب میں نے نہیں کیا، یہ میں نہیں ہوں۔ وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ساویار کے لیے اس کے آنسو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ تانیہ رونا بند کرو، ہمیں انکل کو لے کر ہاسپٹل جانا چاہیے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جلدی سے وہ لوگ ذوالفقار صاحب کو ہاسپٹل لے کر آ گئے تھے۔ راستے بھر تانیہ بری طرح سے روتی رہی۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی۔ ساجدہ بیگم کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور بے یقینی ہی تھی۔ مجھے تو اندازہ تھا کہ تم کوئی ایسا گل کھلا کر رہو گی، تبھی تو میں تمہاری آزادی کے خلاف تھی، مگر تمہارے باپ نے میری بات نہیں مانی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تمہیں اتنی آزادی دے کر رکھی۔ میرے شہر میں اس نے یہ سب کیا، دیکھ لو اب اسے بھی اپنی آزادی کا مزہ چکھنے کو مل گیا ہوگا۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ماں کسی بات سے اولاد کو منع کرے تو باپ کا حق نہیں بنتا کہ وہ اسے شے دے اور ماں کے مقابل لا کر کھڑا کر دے۔ یہ سب باتیں ساویار کے لیے بھی ناقابل برداشت تھیں۔ خالہ، خدا کے لیے ان سب باتوں کو چھوڑیں، اس وقت خالو کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کر کر انہیں مزید پریشان کر رہی ہیں۔ پلیز جب تک ہم لوگ اسپتال نہیں پہنچ جاتے آپ خاموش ہو جائیں، اور تانیہ تم تو رونا بند کرو۔ ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف ہو جائے تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ حرکت جس کسی نے بھی کی ہے اس نے اپنی دشمنی نکالی ہے تم سے۔ یہ تمہیں بدنام کرنے کی سازش ہے اور میں جلد ہی اس آدمی کو بے نقاب کر کے رہوں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ اسپتال پہنچ گئے تھے۔ ذوالفقار صاحب کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس وقت وہ خطرے میں تھے، جبکہ ساجدہ بیگم اور تانیہ کوریڈور میں کھڑی بری طرح سے روئے چلی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف ساویار کو بھی اپنی ماں کی بار بار کال آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ٹیکسی میں بٹھا کر گھر بھیج دیا تھا اور اب وہ اسے بار بار گھر آنے کو بول رہی تھیں۔ آج کے بعد میں ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ اس لڑکی سے میرا کوئی بھی رشتہ نہیں، اور تم بھی ان لوگوں کو چھوڑ دو اور گھر آ جاؤ۔ میں اس لڑکی کو بہو کے روپ میں کبھی قبول نہیں کروں گی، چاہے تو وہ سونے کی بن کر آ جائے۔ ایک بد کردار لڑکی کبھی بھی میرے بیٹے کی بیوی نہیں بن سکتی۔ ماں کی باتوں کو اس نے بہت مشکل سے سن کر ضبط کیا
اور پھر موبائل آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ کیا کہہ رہی تھی خالہ؟ تانیہ کے سوال پوچھنے پر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں سے تسلی دی۔ دیکھو، امی فی الحال غصے میں ہے۔ ان کی عادت ہے کہ جو انہیں کہا جائے دکھایا جائے وہ اسی کو سچ سمجھنے لگتی ہیں، اور کبھی بھی معاملے کی گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ ابھی بھی وہ ایک جعلی ویڈیو کو سچ سمجھ رہی ہیں، مگر تم فکر مت کرو، مجھے تم پر پورا پورا بھروسہ ہے۔ اس وقت تم خالو کے لیے دعا کرو کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اور یوں تانیہ پرسکون ہو کر اپنی باپ کی زندگی بچ جانے کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ ان کی دعائیں تو قبول ہو گئی تھیں۔ ٹھیک 6 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور ذوالفقار صاحب کے خطرے سے باہر نکلنے کی اطلاع دی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے گویا انہیں زندگی کی خبر دے دی تھی۔ تانیہ ماں سے لپٹ گئی، مگر انہوں نے اسے زور سے دھکا دے کر خود سے دور کر دیا۔ خبردار اگر میرے قریب آئیں تو مجھے تمہیں دیکھ کر خود سے شرم آ رہی ہے۔ اپنی تربیت پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری کیا تربیت کی۔ اور یوں تانیہ نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گویا ساون بھادوں بہہ رہا تھا۔ یہ سب زاویار کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل تھا، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ سہنے پر مجبور تھا۔ اس نے اب اپنا موبائل آن کیا اور اپنی ماں کو کال کی۔ وہ اتنی رات تک اس کے لیے ہی جاگ رہی تھیں۔ میں کب سے تمہارا نمبر ملا رہی ہوں، تم نے نمبر کیوں بند کر دیا تھا؟ اچھا سنو زاویار، تمہیں میری قسم ہے تم ابھی اسی وقت گھر آ جاؤ، اور تم اس لڑکی سے اب کوئی تعلق نہیں رکھو گے، تمہیں میری قسم ہے۔ زاویار پوری طرح تنگ آ چکا تھا۔ ماں، خدا کا واسطہ ہے، اس وقت ان لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ جانتی بھی ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، پھر بھی آپ کی یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ زاویار ماں کے فون سے بددل سا ہو گیا تھا، اور پھر ذوالفقار صاحب سے ہسپتال میں ملاقات کرنے اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے بعد وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تم اپنے ابو کا بہت خیال رکھنا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ تانیہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پورا راستہ وہ تانیہ کے بارے میں ہی سوچتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تانیہ ایسی نہیں ہے، مگر دوسری طرف اس کی ماں کا غصہ ایک دیوار بن کر کھڑا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اسے لگا تھا کہ شاید اب تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، مگر وہاں تو صورتحال اس کے برعکس تھی۔ گھر میں ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ شاکرہ بیگم اور ان کے شوہر یعنی زاویار کے والد دونوں ہی کمرے میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اور پھر جیسے ہی زاویار داخل ہوا، کمرے کا درجہ حرارت ایک دم بدل گیا۔ شاکرہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی 2 ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ زاویار، میں نے اور تمہارے پاپا نے فیصلہ کر لیا ہے، تم تانیہ کے ساتھ اپنی منگنی اسی وقت ختم کر دو گے۔ ہم ایسے خاندان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے جہاں لڑکیوں کو اتنی چھوٹ دی جائے کہ وہ خاندان بھر کی ناک کٹوا دیں۔ زاویار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر کہا، ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ ویڈیو جعلی ہے اور کسی نے ایڈٹ کی ہے۔ تانیہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مگر اس کے باپ نے کرجدار آواز میں اسے خاموش کروا دیا۔ محبت اور اعتبار اپنی جگہ، مگر معاشرہ ثبوت دیکھتا ہے۔ وہ ویڈیو پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ساری زندگی لوگوں کو صفائیاں دیتے پھریں؟ اور تم چاہتے ہو کہ کل کو تمہاری اولاد کو بھی لوگ طعنے دیں؟ نہیں زاویار، نہیں، اب یہ رشتہ ممکن نہیں رہا۔ زاویار نے بہت منتیں کی، بہت دلیلیں دی، مگر اس کے والدین اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اگلے ہی دن شاکرہ بیگم نے ایک دور پار کی رشتہ دار خاتون سے رابطہ کیا
جن کی بیٹی جویریہ ایک سیدھی سادی اور کم گو لڑکی تھی۔ انہوں نے فوراً بات چیت کی اور اگلے ہی چند دنوں میں زاویار پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ جویریہ سے شادی کر لے۔ زاویار نے تو صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا دل صرف تانیہ کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ کسی اور کو اس کی جگہ پر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جب اس نے کسی صورت حامی نہ بھری تو شاکرہ بیگم نے اپنے ترکش کا آخری تیر چلایا۔ انہوں نے زاویار کے سامنے زہر کی شیشی رکھی اور روتے ہوئے بولی، اگر تم نے اس بد کردار لڑکی کے پیچھے ہماری عزت خاک میں ملائی اور اس رشتے سے انکار کیا تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ میں تمہارا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، جنازہ نہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ماں کی ممتا اور ان کی قسموں کے سامنے زاویار ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں بہت جذباتی ہے اور وہ سچ میں بھی کچھ نہ کچھ کر ہی بیٹھے گی۔ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس نے سر جھکا لیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ چند ہی دنوں میں سادگی سے زاویار اور جویریہ کا نکاح ہو گیا۔ شادی تو ہو گئی، مگر زاویار کا جسم اس گھر میں تھا اور روح کہیں اور۔ وہ اپنی بیوی جویریہ کے ساتھ بالکل اکھڑا اکھڑا سا رہتا۔ وہ بیچاری اسے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، اس کے لیے تیار ہوتی، اس کی پسند کا کھانا بھی بناتی، مگر زاویار اسے دیکھ کر بھی نہ دیکھتا، بلکہ اکثر راتوں کو چھت پر جا کر تنہائی میں آنسو بہاتا اور صرف تانیہ کو یاد کرتا۔ اس کی خاموشی جویریہ کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی، مگر وہ چپ چاپ یہ سب سہتی رہی۔ دوسری طرف تانیہ کی زندگی ایک جہنم بن چکی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زاویار نے نہ صرف منگنی توڑ دی بلکہ کسی اور سے بھی شادی کر لی تو جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ وہ کئی دن تک گمسم رہی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا کہ جس شخص پر اس نے اپنی زندگی وار دی اور جس نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ ساتھ دے گا، وہ اسے بیچ منجدھار میں چھوڑ کر کنارے سے جا لگا تھا۔ اسے لگا کہ زاویار کی محبت محض دعووں تک ہی محدود تھی۔ تانیہ کی ماں ساجدہ بیگم اب دن رات اسے کوستی رہتی، دیکھ لیا اپنی آزادی کا انجام، اپنے باپ کو اسپتال پہنچا دیا اور اب ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ذوالفقار صاحب اسپتال سے گھر تو آ گئے تھے، مگر اب وہ پہلے جیسے نہ رہے۔ وہ بھی تانیہ سے نظریں چرانے لگے تھے۔ گھر کا ماحول بوجھل اور اذیت ناک ہو چکا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اب تانیہ کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تاکہ وہ جلد از جلد اس بوجھ سے آزاد ہو سکیں، مگر قسمت کا کھیل دیکھیں۔ جو کوئی بھی رشتہ لے کر آتا وہ خود ہی 2 دن بعد معذرت کر لیتا۔ وجہ وہی ویڈیو تھی۔ وہ منحوس ویڈیو اب صرف خاندان تک محدود نہ رہی بلکہ پورے محلے اور شہر کے کونے کونے تک پہنچ چکی تھی۔ اور تانیہ کی رسوائی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے حقارت سے دیکھتے اور انگلیاں اٹھاتے۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر اپنے دوپٹے درست کر لیتی جیسے وہ کوئی وبا ہو۔ خاندان کا کوئی بھی باعزت گھرانہ اسے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ کئی لوگ تو رشتہ دیکھنے آتے اور پھر تانیہ کے منہ پر اس کی بد کرداری کے تانے دے کر چلے جاتے۔ تانیہ روز روز اپنی پاک دامنی کی گواہی دیتی، مگر کوئی اس پر یقین نہ کرتا۔ وہ اپنی بے وقوفی پر روتی کہ کیوں اس نے وہ حرکت کی تھی جس کا فائدہ اٹھا کر کسی نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اس کی دوست صبا بھی اب اس سے دور ہو چکی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ تانیہ کی بدنامی کا سایہ اس پر بھی نہ پڑ جائے۔ ایک دن ایک رشتہ آیا۔ لڑکا کافی عمر رسیدہ تھا اور پہلے سے شادی شدہ بھی، مگر ساجدہ بیگم اس پر بھی تیار ہو گئیں کیونکہ اب ان کے پاس انتخاب کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تانیہ نے جب یہ سنا تو وہ پھٹ پڑی۔ امی،
کیا میں اتنی گر گئی ہوں کہ آپ میری شادی کسی سے بھی کر دیں گی، کسی بھی شخص سے کر دیں گی؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ مگر ساجدہ بیگم نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بے گناہ؟ پورے شہر نے تیری بے گناہی کا تماشا دیکھ لیا۔ اب جو مل رہا ہے اس پر شکر کرو، ورنہ تم تو عمر بھر اسی گھر میں بیٹھی ہماری موت کا انتظار کرو گی۔ تانیہ اپنے کمرے میں جا کر گر پڑی۔ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زاویار کتنا خوش ہوگا اپنی نئی زندگی میں، جبکہ یہاں اس کی زندگی کے چراغ ایک ایک کر کر بجھ رہے تھے۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آتا جب اس نے زاویار کے ساتھ وہ شرارت کی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ شرارت اس کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ محلے کے لڑکے بھی اب تانیہ کے گھر کے چکر لگاتے، اسے نازیبا پیغامات بھیجتے اور اس کی ماں کو تانے دیکھتے۔ ساجدہ بیگم کی زبان جو کبھی دوسروں کے خلاف قینچی کی طرح چلتی تھی، اب اپنے ہی گھر کے حالات دیکھ کر کنگ ہو چکی تھی۔ وہ خالہ جو کبھی تانیہ کو اپنی بیٹی کہتی تھیں، اب اس کا نام سن کر بھی نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ تانیہ کے لیے ہر گزرتا دن ایک نئی اذیت لے کر آتا۔ وہ سجدوں میں گر گر کر روتی اور اللہ سے اپنی بے گناہی کا معجزہ مانگتی، مگر اسے لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کبھی سویرا ہی نہیں ہوگا۔ ادھر زاویار کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ جویریہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی میلوں دور تھا۔ ایک رات جویریہ نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، زاویار، میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کو مجھ میں دلچسپی نہیں تھی تو آپ نے شادی ہی کیوں کی؟ میں بھی ایک انسان ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ زاویار نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں جویریہ، بس میری قسمت ہی ایسی تھی۔ میں تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، کیونکہ میرا دل تو کسی اور کے پاس رہ گیا ہے۔ جویریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی عورت کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی تھی جو بدنام تو تھی، مگر زاویار کے دل کے ملکہ بھی آج بھی وہی تھی۔ تانیہ کی بدنامی اب ایک مستقل عنوان بن چکی تھی۔ محلے میں جب بھی کسی کی برائی کا ذکر ہوتا، تانیہ کا نام مثال کے طور پر لیا جاتا۔ اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی، اس کے خواب چکنا چور ہو گئے، اور وہ اس چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی جہاں ہر لمحہ اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا جاتا۔ اس کا وجود جیسے ایک زندہ لاش بن چکا تھا، جسے نہ جینے کا حق تھا اور نہ ہی سکون سے مرنے کا۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا کبھی کوئی آئے گا جو اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکے؟ کیا کبھی وہ ویڈیو بنانے والا انسان سامنے آئے گا؟ یا پھر وہ اس بدنامی کے بوجھ تلے ہی دم توڑ دے گی؟ تانیہ کی زندگی اب ایک ایسی بند گلی کا منظر پیش کر رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ روزانہ نئے رشتے آتے اور تانیہ کی وہ ویڈیو ان کی راہ میں دیوار بن جاتی۔ ساجدہ بیگم کی زبان بھی اب تھک چکی تھی، اور ذوالفقار صاحب کی خاموشی نے گھر میں قبرستان جیسا سکوت طاری کر دیا تھا۔ تانیہ نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا جہاں وہ صرف اپنی قسمت اور زاویار کی بے وفائی پر آنسو بہا تھی۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں بھی تانیہ کے آنگن سے رخصت ہو رہی تھیں، محلے کے وہی ساجد صاحب جنہیں ساجدہ بیگم نے کبھی آزاد اور بے حیا کہہ کر حقیر سمجھا تھا، ان کے گھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا زین بھی تھا، جو شہر میں نامور سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ ساجدہ بیگم کو تو اپنی آنکھوں پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ یہاں کیا لینے آئے تھے، مگر جب ساجد صاحب نے مدعا بیان کیا تو گھر میں سناٹا چھا گیا۔ وہ تانیہ کے لیے اپنے بیٹے زین کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ ساجدہ بیگم جو کبھی ان کے گھرانے کو تانے دیتی تھیں،
آج اپنی بیٹی کی رسوائی کے بوجھ تلے اتنی دبی ہوئی تھی کہ ان میں انکار کرنے کی ہمت تک نہ تھی۔ اگرچہ وہ لوگ انہیں اب بھی پسند نہیں تھے، لیکن تانیہ کی بدنامی کے پیش نظر انہوں نے سوچا کہ شاید وہ اس بوجھ سے اسی طرح چھٹکارا پا سکیں گی، اور یہ ان کا آخری موقع ہے۔ ذوالفقار صاحب نے بھی بغیر کسی بحث کے اس رشتے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تانیہ حیران تھی۔ اس کا ذہن تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ زین جیسا پڑھا لکھا اور سمجھدار لڑکا جو محلے کی ہر خبر رکھتا تھا، اس کے باوجود ایک ایسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہے جس کی عزت کے جنازے پورے شہر نے دیکھے تھے۔ شادی انتہائی سادگی سے طے پا گئی، نہ کوئی ڈھولک نہ کوئی شہنائی، بس نکاح کے بول پڑھے گئے، اور تانیہ جسے کل تک سہاگ کے خواب زاویار کے ساتھ نظر آتے تھے، آج وہ زین کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ رخصتی کے وقت اس کی ماں نے اسے کوئی نصیحت تک نہیں کی، بس ایک سرد نگاہ ڈالی جیسے کہہ رہی ہوں خاموشی سے اپنا وقت کاٹنا۔ شادی کی پہلی رات تانیہ صوفے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ زین بھی اب اسے دوسروں کی طرح تانے دے گا یا حقارت سے دیکھے گا، لیکن زین جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر نفرت کی بجائے گہرا پچھتاوا اور ملال تھا۔ وہ تانیہ کے قریب آیا، لیکن اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اس کے سامنے کرسی رکھی اور بیٹھ گیا۔ تانیہ، مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہی ہو۔ زین کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ تم سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے یہ سب جانتے ہوئے بھی تم سے شادی کیوں کی؟ کیا میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہوں یا پھر مجھے تم پر ترس آ چکا ہے؟ مگر تانیہ خاموش رہی۔ صرف اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے جوڑے پر گرتے رہے۔ پھر زین نے ایک لمبی آہ بھری اور وہ انکشاف کیا جس نے تانیہ کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ تانیہ، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ ویڈیو، وہ بدنامی اور وہ تماشا جو تمہاری زندگی میں برپا ہوا، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، صرف میں ہوں۔ تانیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر زین کو دیکھا۔ اس کے کانوں کو یقین نہیں آیا، مگر زین نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہاری امی نے میرے بہنوں کے خلاف ان عورتوں کو ورغلایا تھا جو ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھیں۔ تمہاری امی نے ان سے کہا کہ میری بہنیں بد کردار ہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں، اور وہ عورتیں رشتہ توڑ کر چلی گئیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہمارے خاندان کے جاننے والے تھے۔ پھر انہی لوگوں نے وہ بیکار باتیں آگے پھیلائیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری بہن کی جہاں شادی ہوئی تھی وہاں اس پر شک کیا گیا، اسے روز مارا پیٹا گیا، اور آخر کار اسے طلاق دے دی گئی۔ میری ہنستی کھیلتی بہن کی زندگی تمہاری ماں کے چند جھوٹے جملوں نے برباد کر دی تھی۔ زین کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں ملک سے باہر کر دیں تاکہ وہ اس زہریلے ماحول سے دور رہ سکیں، اور اب وہ وہاں بہت خوش ہیں۔ لیکن میرے اندر انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ جیسا دکھ میری بہن نے سہا، ویسا ہی دکھ میں اس عورت کی بیٹی کا دوں گا جس نے میری بہنوں کا گھر اجاڑا تھا۔ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ وہ ویڈیو ایڈٹ کرنا میرے لیے بچوں کا کھیل تھا۔ میں نے تمہاری ایک عام سی ویڈیو کو اس طرح بدلا کہ وہ فحش نظر آنے لگی اور پھر اسے وائرل کر دیا۔ تانیہ کا سانس رکنے لگا۔ زین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لیکن تانیہ، جب میں نے تمہارے باپ کو اسپتال میں دیکھا، اور جب میں نے تمہیں روز مرتے دیکھا، اور جب زافیار نے تمہیں چھوڑ کر شادی کر لی، تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کو اس کی ماں باپ کے گناہوں کی سزا دی۔ میں نے سوچا کہ جس کی عزت کو میں نے مٹی میں ملایا ہے، اب اسے بچانے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔ اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تاکہ زندگی بھر میں تمہاری ڈھال بن سکوں اور تمہیں وہ عزت واپس دلا سکوں جو میں نے چھینی تھی۔ تانیہ کی ہچکیاں بن گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زین کو معاف کرے یا پھر اس سے نفرت کرے،
لیکن زین کا پچھتاوا سچا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور اسے ایک باعزت زندگی دے گا۔ اگلے ہی دن زین تانیہ کو لے کر اس کے والدین کے گھر پہنچا۔ ساجدہ بیگم اور ذوالفقار صاحب انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ زین نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعتراف کیا، انکل، آنٹی، تانیہ بالکل پاک ہے۔ وہ ویڈیو ایک جھوٹ تھی جو میں نے خود تخلیق کی تھی۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے ساجدہ بیگم کی باتوں نے اس کی بہنوں کی زندگی برباد کی تھی، اور پھر اس نے بدلے میں تانیہ کو نشانہ بنایا تھا۔ ساجدہ بیگم کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ زبان جو کبھی دوسروں کی برائیاں بیان کرتے نہیں تھکتی تھی، آج اپنے ہی کیے پر کنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کی ایک چھوٹی سی غیبت نے کس طرح ان کی اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کے دل کا بوجھ ہٹ گیا تھا کہ ان کی بیٹی بے گناہ ہے۔ زین نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، میں نے غلطی کی تھی، لیکن اب میں تانیہ کا شوہر ہوں اور میں اس کا وقار اسے واپس لوٹاؤں گا۔ جب ساویار کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ پچھتاوے کی آگ میں اور بھی جلنے لگا، لیکن اب مزید دیر ہو چکی تھی۔ تانیہ نے زین کی آنکھوں میں چھپا خلوص اور پچھتاوا دیکھ کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زندگی نے تانیہ کو ایک بہت بڑا سبق دیا کہ دوسروں کے گھروں پر پتھر پھینکنے والوں کے اپنے گھر بھی سلامت نہیں رہتے۔ ہاں، لیکن زین کی صورت میں اسے ایک ایسا جیون ساتھی مل گیا تھا جو اس کی غلطیوں کا ہی نہیں بلکہ اس کی روح تک کا محافظ تھا۔ تانیہ نے اپنے ماضی کے دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر زین کے ساتھ ایک نئی اور پروقار زندگی کا آغاز کیا، جہاں اب کوئی شک تھا اور نہ ہی کوئی جھوٹا الزام۔ ساجدہ بیگم نے بھی توبہ کر لی تھی اور ہمیشہ کے لیے دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرنا چھوڑ دیا تھا۔